بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور پوری کائنات کو ہمارے نفع کے لیے پیدا فرمایا، اور اس کائنات میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے۔ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، اور ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے موت کا ایک وقت مقرر فرمایا ہے۔ جب وقت آ جاتا ہے تو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہم سب کا اس پر ایمان ہے، یقین ہے کہ موت کا جو وقت مقرر ہے اسی وقت موت آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے نہ ایک لمحہ بعد۔ اس میں تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی۔ اس لیے ایمان والا چونکہ اس کا یہ یقین ہے، موت سے نہیں گھبراتا، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالی کی تقدیر پر وہ ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، اور چونکہ اس کو اس کا بھی علم ہے کہ وہ اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کی عبادت کے لیے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے بھیجا گیا ہے، تو اس کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اللہ کی طاعت میں اپنے کو لگائے، عبادت میں اپنے کو لگائے، اسی کی طرف اس کی زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ ہم زندگی میں پوری کوشش کرتے رہیں کہ ہمارے اعضاء و جوارح سے ایسا عمل سرزد ہو جس سے ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اور اعضاء و جوارح کو ہر ایسے کام سے ہم
بچائیں، دور رکھیں، جن سے ہمارے اللہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ ایک مومن ہمیشہ اسی فکر میں رہے، موت جب اللہ نے لکھی ہوگی اس وقت موت آئے گی۔ یہ بات بطور تمہید کے اور مقدمے کے طور پر کہی گئی ہے۔ آج کے ان حالات میں اطراف و اکناف جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ایمان والے بھی دہشت میں مبتلا ہو جا رہے ہیں، وحشت میں، خوف اور گھبراہٹ میں۔ یہ ہمارے تقدیر پر ایمان کے خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذات پر توکل کے خلاف ہے۔ ہمیں اس سے پورا احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ہم ہمت سے رہیں، حوصلے کے ساتھ رہیں اور نیکیوں میں لگے رہیں، اپنے کو گناہوں سے بچاتے رہیں، اسی فکر میں ہم لگے رہیں۔ سارے عالم میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اخبار سنتے ہیں، سوشل میڈیا کا چونکہ زمانہ ہے، بآسانی ہر ایک تک خبریں پہنچتی ہیں، تو موت کی خبریں پیچھے پیچھے آتی ہیں، تو اس کو سنتے سنتے ایمان والا اپنے کو خوف میں اور گھبراہٹ میں ڈال لے رہا ہے۔ سب سے پہلی اس موقع پر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے سوشل میڈیا سے اپنے کو دور رکھیں اور بیماری سے بچانے کے لیے اپنے کو ماہرین، اطباء اور ڈاکٹرز وغیرہ جو مشورہ دیتے ہیں ان پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرتے رہیں۔ لیکن سب سے زیادہ ہماری توجہ دینی تعلیمات کی طرف ہونی چاہیے کہ ایسے موقع پر ہماری شریعت اور ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے۔ اس طرح کی آفتیں اور بلائیں، مصیبتیں جو آتی ہیں، بار بار ہم علماء کے بیانات میں سنتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ لوگوں کے گناہوں کی نحوست سے ہے۔ بہت سارے گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے بعض گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی پکڑ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتے ہیں سنبھلنے کا، گناہوں سے باز آنے کا۔ تو دین کی تعلیم تو سب سے پہلی اس موقع پر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہو جائیں، اس سے اپنے سارے گناہوں کی معافی تلافی کرائیں، خوب رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے مغفرت مانگیں، بخشش مانگیں۔ بنیادی حل یہی ہے۔ مصیبتیں، آفتیں گناہوں کی نحوست سے آتی ہیں تو یہ ٹلیں گی گناہوں سے رکنے سے، گناہوں سے توبہ کرنے سے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں ہے، اس میں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مفہوم ارشاد فرمایا ہے کہ جب معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو موت کی کثرت ہو جائے گی۔ آپ نے پیشین گوئی فرما دی۔ جب معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بے حیائی پھیلے گی تو موت کی کثرت ہوگی، موت خوب ہونے لگے گی، چاہے اس کی کوئی بھی شکل ہو، لڑائیاں ہوں، جنگیں ہوں، آسمانی آفتیں ہوں، زمینی آفتیں ہوں، بلائیں ہوں، مختلف شکلوں میں لوگوں کی اموات ہوں گی۔ اور ایسے موقع پر صرف وہ لوگ نہیں مارے جائیں گے جو گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، برے بھی ہلاک ہوں گے، اچھے بھی ہلاک ہوں گے، گنہگار بھی پکڑے جائیں گے، نیک لوگ بھی ہلاک ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ایسے فتنے سے ڈرو، عذاب سے ڈرو، جو عذاب صرف تمہارے ظالموں کو نہیں پہنچے گا، تمہارے ظالموں پر نازل نہیں ہوگا، یعنی سب کو اپنے لپیٹ میں لے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بے حیائی جب سماج کے اندر، معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہے تو موت کی کثرت ہونے لگے گی۔ تو اس حدیث کی روح سے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ماتحت علاقوں میں گناہوں پر روک تھام کی کوشش کرے، بے حیائیوں کو روکنے کی کوشش کرے۔ اسلامی مملکتیں ہوں تو اس کا تصور کیا جا سکتا ہے، غیر مسلم ممالک ہیں وہاں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو اسلامی حکومتوں میں، اسلامی مملکتوں کے اندر وہاں کے ذمہ داران اس کی کوشش کر سکتے ہیں کہ معاشرے سے، سماج سے بے حیائی کو، بے حیائیوں کے اڈوں کو ختم کیا جائے، فحاشی کو ختم کیا جائے۔ اور جو لوگ اسلامی مملکتوں میں نہیں ہیں، جیسے ہم ہندوستان میں ہیں، یہ اسلامی ملک نہیں ہے، یہاں حکومت کے ذمہ داروں سے اس کی توقع تو ہم نہیں رکھ سکتے، لیکن انفرادی طور پر ہر شخص اس کی فکر کرے کہ اپنے آس پاس، اڑوس پڑوس میں اس طرح کی کوئی بے حیائی کا کام ہو رہا ہے، برائیاں ہو رہی ہیں، تو اس کی روک تھام کی کوشش کرے۔ زناکاری کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اپنے گھروں کا جائزہ لے۔ ایک ہے زناکاری میں مبتلا ہونا، اور جو آج کل موبائل کا زمانہ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، خصوصاً ہمارے نوجوان اس موبائل کو بے دھڑک استعمال کرتے ہیں، اور اس میں بے حیائیوں کے مناظر دیکھے جاتے ہیں۔ ہر گھر کے اندر، گھر کے ہر کمروں کے اندر بے حیائی کے مناظر دیکھے جاتے ہیں۔ زنا کرنا، ایک تو وہ زناکاری مرد کسی عورت سے ناجائز تعلق قائم کرتا ہے، اس کو بھی زنا کہا، وہ بھی زنا ہے،
اور اسی طرح غلط نگاہ دوڑانا، ہاتھ کو غلط ارادے سے بڑھانا، قدموں کو غلط ارادے سے بڑھانا، اس کو بھی حدیث کے اندر زنا کہا گیا۔ غلط نگاہ ڈالی جائے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھ کو غلط ارادے سے بڑھایا جائے تو ہاتھ کا زنا ہے، پیروں کو غلط ارادے سے بڑھایا جائے تو یہ پیروں کا زنا ہے۔ تو ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ہر ایک کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، ہر گھر کے اندر، ہر فرد کے ہاتھ میں بے تحاشا اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہر گھر میں، گھر کے ہر کمروں میں بے حیائی کے مناظر دیکھے جاتے ہیں۔ تو گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ اس کی فکر کرے، اس بے حیائی کے سیلاب کو روکنے کی کوشش کرے، اپنی اولاد کو سمجھائے، خود بھی دور رہیں، اپنے ماتحتوں کو بھی سمجھائیں، توبہ کرنے کی طرف توجہ دلائیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبب بتا دیا ہے، اس سبب کو ختم کرنا ہوگا، بے حیائی کو ختم کیا جائے۔ ہماری طاقت میں ہم جہاں تک اس کو ختم کر سکتے ہیں، گھر کا ہر فرد بڑا اپنی اولاد کو سمجھا بجھا کر، اسی طرح ذمہ دار لوگ ہیں اپنے ماتحتوں کو سمجھا بجھا کر برائیوں سے روکیں، سچے دل سے، صدق دل سے توبہ کرنے کی طرف ترغیب دیں، تو برائیوں پر روک تھام لگے گی، تو پھر یہ جو موت کی کثرت ہو رہی ہے یہ خود بخود اپنے طور پر ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے بنیادی بات حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ موت کی کثرت کی وجہ، موت کی کثرت کا سبب بے حیائیوں کا عام ہو جانا ہے۔ تو بے حیائیوں کو ختم کرنے کی ہر مسلمان اپنی طاقت بھر کوشش کرے، یہ ہماری پہلی ذمہ داری بنتی ہے۔ دوسری بات جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو وبائی مرض ہے، اللہ ہی حقیقت سے واقف ہیں، بہت سارے بڑے بڑے دنیا کی حالات پر گہری نظر رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس وائرس کو انسانوں ہی نے پھیلایا ہے، پیدا کیا ہے، انسانوں ہی نے اس کو وجود، انہیں جان بوجھ کر لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے، لوگوں کو ضائع کرنے کے لیے اس وائرس کو تیار کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک زبردست سازش، ایک زبردست فتنہ عین ممکن ہے کہ اسلام کے دشمنوں نے یہ سازش رچائی ہو، پوری دنیا کے اندر وہ اپنے عزائم کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس طرح کے قدم اٹھاتے رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں، خصوصاً اسلام کے جو کٹر دشمن یہودی ہیں، یہودیوں کی طرف سے اس طرح کی سازشیں، اس طرح کے مکر و فریب ہوتے رہتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ انہی کا اس میں ہاتھ ہو اور وہ اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے ساری انسانیت کو اس وبا کے اندر انہوں نے جھونکنے کی کوشش کی ہے۔
اور ان کی جو پلاننگ ہے، جسے نیو ورلڈ آرڈر کچھ کہتے ہیں، اور وہ جس کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، دجال، اس کی آمد کے لیے گویا کہ میدان ہموار کر رہے ہیں، اس کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ دجال سے ملا ہوا فتنہ معلوم ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ ایک فتنہ ہے، دجالی فتنے کے ظاہر ہونے سے پہلے گویا کہ اس کا ایک مقدمہ ہے، اس کی ایک تمہید ہے۔ اگر ایسا ہے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے میری ناقص رائے میں کہ میرے اور آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچاؤ کے لیے ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں اس کے فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں۔ تو اگر یہ دجال سے ملا ہوا فتنہ ہے، فتنہ دجال سے، تو اس حدیث کی روح سے ہم مسلمانوں کو ابھی سے اس پر عمل شروع کر دینا چاہیے کہ ہم سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں، پہلے رکوع کی پوری آیتیں ہم پڑھیں، صبح شام اس کا معمول بنائیں۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر سورہ کہف کی تلاوت ہو۔ اگر پوری سورت کی تلاوت نہیں ہو سکتی ہے تو کم از کم اس کی ابتدائی آیتیں پڑھی جائیں، روزانہ صبح شام اس کی پابندی کی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ فتنہ، یہ وبا سورہ کہف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس عالم سے ختم فرما دے۔ تمام بھائیوں سے میری گزارش ہے، بہنوں سے میری گزارش ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ ہر دن ہم ابھی سے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دیں، روزانہ ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھ لیا کریں۔ 10-15 منٹ کا وقت لگتا ہے، جن کو قرآن اچھی طرح پڑھنا آتا ہے وہ اہتمام کے ساتھ روزانہ سورہ کہف کی تلاوت کر لیں، اور ہر شخص اس کی کوشش کرے کہ پوری سورت نہ پڑھ سکے تو کم از کم اس کی جو ابتدائی آیتیں ہیں اس کو پڑھ لے صبح شام۔ یہ ایک عمل حدیث کی روشنی میں میرے ذہن میں آیا، میں نے سوچا کہ میں لوگوں کے سامنے اپنی یہ بات رکھ دوں، عین ممکن ہے اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے، اس آفت سے نجات دلا دے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت بڑی بڑی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان میں ایک بڑی نعمت جو ملی ہوئی ہے وہ آپ سے نقل ہو کر آنے والی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، چھوٹی چھوٹی دعائیں جو کھانے کے وقت، پینے کے وقت، سونے کے وقت، اٹھنے کے وقت، اسی طرح گھر سے باہر نکلتے وقت، گھر کے اندر داخل ہوتے وقت، بیت الخلاء میں جاتے وقت، اس سے باہر آتے وقت، یہ جو چلتے پھرتے پڑھنے کی دعائیں آپ علیہ السلام سے منقول ہیں، ان دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ان دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ مثلا گھر سے جب نکلے، ہر شخص کو چاہیے، ہر ایمان والے کو چاہیے، گھر سے جب نکلے
تو دعا پڑھ لیا کرے. چھوٹی سی دعا ہے اور حضور پاک علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. وہ کیا دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی چھوٹی دعا ہے، کتنی مختصر سی دعا ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. مختصر سی دعا ہے. اور اس دعا کی فضیلت حضور پاک علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ جو کوئی بندہ اس دعا کو پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفیتا و ہدیتا، کفیتا و ہدیتا، تیری کفایت کر لی گئی اور تیری رہنمائی کی گئی. یعنی جس مقصد سے نکل رہا ہے اس مقصد میں کامیابی ملے گی. اور کفایت کر لی گئی کہ اندر حفاظت کا وعدہ ہے. یعنی جو اللہ کے نام سے گھر سے نکلے، اللہ پر بھروسہ کر کے گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ فرشتہ اعلان کرتا ہے. فرشتہ کہتا ہے کفیتا و ہدیتا، تمہاری کفایت کر لی گئی اور تمہاری رہبری کی گئی. اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے. چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس دعا کے پڑھنے پر یہ فضیلت ہے. آج کے ان حالات میں ہر جگہ پریشانی کے عالم میں لوگ مبتلا ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری حفاظت ہو جائے، ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں، کتنی بڑی دولت ہے. تو گھر سے نکلتے وقت دعاؤں کا اہتمام کریں، خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھائیں کہ جب بھی گھر سے نکلے اس دعا کے ساتھ نکلے. تو اسی طرح جتنی مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمیں اس وبا سے، اس مصیبت سے اور اس فتنے سے ہمیں رہائی نصیب فرمائے، عافیت کے ساتھ ساری دنیا میں امن و امان قائم فرمائے اور سارے عالم کے سارے نظام کو عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جلد از جلد بحال فرما دے اور ہم سب کو پکی سچی توبے کی توفیق عطا فرمائے. ہر امتی کو پکی سچی توبے کی توفیق ہو جائے اور ہر امتی اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر قائم ہو جائے. یہ سب حل ہیں، یہ سب راستے ہیں مصیبتوں سے، آفتوں سے نکلنے کی. اللہ تعالی ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.